بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ معروف مصنف، شاعر اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی تھے جو فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلے تھے، لیکن جب قومی ٹیم میں سلیکشن کا وقت آیا تو میرٹ کا قتل ہوا اور امجد پر ایک طاقتور بیوروکریٹ کی سفارشی بیٹے کو ترجیح دے دی گئی۔ یوں وہ کرکٹر بننے کے بجائے ادیب بن گئے۔ امجد اسلام امجد دراصل اپنی درس گاہ اسلامیہ کالج کی اس کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی تھے جنہوں نے گورنمنٹ کالج کی ٹیم کو شکست سے ہمکنار کیا تھا۔ اس زمانے میں قومی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں میں سے 6-7 کا تعلق گورنمنٹ کالج سے ہوا کرتا تھا۔ کرکٹ کا سفر آگے بڑھا تو اسلامیہ کالج 12 سال بعد چیمپئن بنا، جس میں امجد اسلام امجد کی کارکردگی بہت عمدہ تھی، مگر ان کی جگہ قومی ٹیم میں ایک بیوروکریٹ کے بیٹے کو منتخب کر لیا گیا اور امجد کو ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا، حالانکہ ان کی کارکردگی شاندار تھی۔ یہ امجد اسلام امجد کی زندگی کا بہت بڑا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے غصے میں اپنا بلہ توڑ دیا، لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ کرکٹ ٹیم میں منتخب نہ ہونا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوا۔ لاہور کی ایک مشہور علمی اور ادبی شخصیت تھے آغا بیدار بخت، جن کے پاس علوم اور فنون کی بے شمار کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک بچہ رہتا تھا جسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے گھر میں ایک تو تعلیم کا تصور ہی ناپید تھا، دوسرا ان کا خاندانی کام بھی دستکاری اور دکانداری تھا۔ اس بچے کا نام امجد اسلام امجد تھا۔ شاعری شروع کی تو تخلص کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے نام ہی کو تخلص بنا لیا اور امجد اسلام امجد کے نام سے معروف ہوا۔ اسی زمانے میں کرکٹ کا بھی شوق ہوا، لیکن جلد ہی کرکٹ سے کنارہ کش ہو گئے۔ امجد اسلام امجد خود کہتے تھے کہ اگر میں کرکٹ کھیلتا رہتا تو میں 1965-66 میں شروع کر کے 1971-72 تک فارغ ہو چکا ہوتا، اور ادبی دنیا میں ان کی جو شناخت بنی وہ اس سے محروم رہتے۔ اب انہوں نے شاعری کی طرف سنجیدگی سے توجہ دی اور ادبی جرائد میں چھپنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی زمانے میں انہوں نے عربی شاعری کے تراجم کیے، جن کا مجموعہ بعد ازاں عکس کے عنوان سے شائع ہوا۔ 1972 میں امجد اسلام امجد نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک ڈرامہ یا نصیب کلینک تحریر کیا۔ یہاں سے ان کی ڈرامہ نگاری کے سفر کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں اکا دکا ڈرامے لکھے اور اردو کے مختلف افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کی، مگر جس ڈرامہ سیریل نے انہیں شہرت کے بام عروج تک پہنچایا وہ وارث تھا۔ اس ڈرامے کی پہلی قسط 13 اکتوبر 1979 کو نشر ہوئی۔ اس کی کہانی جاگیردار معاشرے کے گرد گھومتی تھی۔ یہ ایک سادہ اور حقیقی کہانی تھی جس کے کردار ہمیشہ چاروں طرف موجود ہیں۔ اس سادہ سی کہانی نے وارث کو پاکستان کا مقبول ترین ڈرامہ سیریل بنا دیا۔ یہ سیریل اس قدر مقبول ہوا کہ یہ عوامی جمہوریہ چین کے قومی نیٹ ورک پر چینی زبان میں ڈب کر کے بھی پیش کیا گیا۔ وارث کے بعد ان کے لکھے ہوئے جو ڈرامہ سیریل ناظرین میں بے حد پسند کیے گئے، ان میں دہلیز، سمندر، دن، وقت، گرہ، بندگی، اگر، اپنے لوگ، رات، ایندھن، زمانہ، شیرازہ اور انکار کے نام سر فہرست رہے۔ ڈراموں کی مقبولیت انہیں فلمی دنیا میں بھی لے گئی۔ انہوں نے چند فلموں کی کہانیاں اور مکالمے بھی تحریر کیے، جن میں قربانی، حق مہر، نجات، چوروں کی بارات، جو ڈر گیا وہ مر گیا، سلاخیں اور امانت شامل ہیں۔ ان ڈراموں اور فلموں کے ساتھ ساتھ امجد اسلام امجد کی شاعری کا سفر بھی جاری رہا۔ ان کا پہلا مجموعہ برزخ تھا جو غزلوں اور نظموں پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد ان کے 25-30 مجموعے شائع ہوئے، جن میں ساتو در، فشار، ذرا پھر سے کہنا، اتنے خواب کہاں رکھوں گا، آنکھوں میں تیرے سپنے، سحر آثار، سپنے کیسی بات کریں، ساحلوں کی ہوا، پھر یوں ہوا، رات سمندر میں اور اسباب شامل ہیں۔ ان کی کئی کلیات بھی شائع ہوئیں، جن میں خزاں کے آخری دن، ہم اس کے ہیں نزدیک، شام سرائے، باتیں کرتے دن، سپنوں سے بھری آنکھیں اور میرے بھی ہیں کچھ خواب سر فہرست ہیں۔ انہوں نے عالمی شاعری کے تراجم بھی کیے۔ ان نظموں کے مجموعے عکس اور کالے لوگوں کی روشن نظمیں کے عنوان سے شائع ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں امجد اسلام امجد کی ایک نظم محبت کی ایک نظم نوجوانوں میں بہت مقبول ہوئی اور زندگی بھر امجد اسلام امجد کی پہچان بنی رہی۔ وہ جہاں بھی جاتے ان سے اسی نظم کی فرمائش ہوتی تھی۔ پھر ان کی مقبولیت کا یہ سفر عمر بھر جاری رہا۔ امجد اسلام امجد کا نثری سفر بھی بہت طویل ہے۔ ان کے کئی سفر نامے شائع ہوئے، جن میں شہر در شہر، ریشم ریشم، 7 دن اور چلو جاپان چلتے ہیں سر فہرست ہیں۔ وہ قومی اخبارات میں بھی مستقل کالم نگاری کرتے رہے۔ ان کالموں کے بھی متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ ان مجموعوں میں چشم تماشا، کھٹے میٹھے، دیکھتے چلے گئے، نئی آنکھیں، پرانے خواب، چھاؤں، تیسرے پہر کی دھوپ،
कोई दिन और धुंध के उस पार और चिराग रह गुजर शामिल थे। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी के मुतअद्दिद ज़बानों में तराजिम भी हुए, जिनमें अंग्रेजी, अतालवी, तुर्क और अरबी ज़बानें शामिल हैं। ये मजमूए लाहौर के अलावा इस्तांबुल और कायरा से शाया हुए। इनकी शख्सियत और फन पर 30 से ज्यादा मकाले लिखे गए, जो पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र और तुर्की की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पाए तकमील को पहुंचे। अमजद इस्लाम अमजद ने अपने करियर का आगाज तदरीस के शोबे से किया था। बाददा वो कई इंतजामी ओहदों पर भी फाइज रहे, जिनमें अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर, उर्दू साइंस बोर्ड और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर के नाम शामिल थे। वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी खिदमत अंजाम देते रहे। इसके अलावा भी वो मुतअद्दिद इदारों के सिंडिकेट और बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन रहे। अमजद इस्लाम अमजद को दुनिया भर से मुख्तलिफ एजाजात भी अता हुए, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान के सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारे इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज के नाम सर फहरिस्त हैं। इनके अलावा इन्हें पाकिस्तान टेलीविजन अकादमी अदबियात निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड और मजलिस फरोग उर्दू के अवार्ड से भी नवाजा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।